ادارے کی کامیابی کا بہت کم امکان ہے، آپ کا تو ایسا کہنا ہے۔ اب ہم رخ کریں گے زیخم خان کی جانب، ان سے میں جاننا چاہوں گی کہ وہ کیا کہیں گے۔ زیخم صاحب، حکمران اتحاد کے کیسز ختم ہو رہے ہیں اور عمران خان اس پر بھرپور مہم چلاتے نظر آتے ہیں کہ یہ NRO 2 ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعی NRO 2 ہے یا پھر یہ کیسز میرٹ پر ختم ہو رہے ہیں؟ NRO 2 یا NRO 1 کی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑا NRO ہے جو پاکستان کی تمام اشرافیہ کو حاصل ہے، جس میں PTI بھی شامل ہے اور عمران خان بھی شامل ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جو احتساب ہے یہ شروع دن سے پولیٹیکل مینجمنٹ کا ایک ٹول ہے، یہ ایک مذاق ہے، یہ ایک ڈھونگ ہے اور آج کی بات نہیں ہے۔ 1949 سے جب نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب نے پروڈا بنایا تھا اپنے مخالفوں کو رگڑنے کے لیے، نوابزادہ صاحب خود بہت دیانتدار آدمی تھے، لیکن ان کی حکومت ہماری تاریخ کی ایک کرپٹ ترین حکومت تھی۔ پھر 1958 میں ایوب خان آئے تو انہوں نے ایبڈو بنایا اور انہوں نے خیر سے پاکستان کی فاؤنڈنگ فادرز کی پوری جنریشن کو کرپٹ قرار دے کے باہر نکال دیا۔ ضیاء الحق صاحب، پھر نواز شریف صاحب کو بہت شوق تھا اس ٹول کو یوز کرنے کا اور انہوں نے احتساب بیورو بنایا اور احتساب الرحمان کہا جاتا تھا سیف الرحمان کو جو اس کے ہیڈ تھے، اور پیپلز پارٹی کو کچلنے کی کوشش کی۔ جو کچھ مشرف کے دور میں ہوا اس کا ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد سب سے گلوریس پیریڈ ہے عمران خان صاحب کا، جنہوں نے ایوب خان والے نیریٹو کو ایک نئی زندگی دی، وہ جو فوجی جرنیلوں کا نیریٹو تھا احتساب کا۔ اور احتساب کا شوق عمران خان کو اتنا تھا کہ جب وہ حکومت میں آئے تو کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں، یعنی دنیا میں جو سب سے بڑی رینکنگ ہوتی ہے کسی ملک میں کرپشن کی، اس وقت پاکستان 180 میں 117 نمبر پہ تھا، اور جب وہ گئے تو پاکستان 117 سے 140 تک گر چکا تھا۔ کرپشن مزید پھیل چکی تھی، لیکن سیاسی فائدہ انہوں نے خوب اٹھانے کی کوشش کی، اپنے مخالفوں کو خوب رگڑا، اپنی پوری اپوزیشن کو رگڑنے کی کوشش کی، لیکن جب ان کے کسی ساتھی کا نام آتا تھا یا ان کے کسی اتحادی کا نام آتا تھا تو وہ چھلانگ لگا کر ایک طرف ہو جاتے تھے۔ میں بالکل نہیں کہتا کہ ان میں سے کوئی بھی کلین ہے، لیکن جس طریقے سے عمران خان نے نیریٹو بنایا ہے اس طریقے سے کرپشن نہیں ہوتی، کرپشن مختلف طریقے سے ہوتی ہے۔ آپ شہباز شریف کا کیس لیجئے، ارے بھائی بے نامی اکاؤنٹ تو تھے نا، اس میں کروڑہ روپے تو آ رہے تھے نا، اب اس کا حساب کون لے گا؟ کم از کم FBR کو تو حساب لینا چاہیے نا، دیکھنا چاہیے کہ آخر ٹیکس ادا نہیں ہوئے تو جو کروڑوں کے ٹیکس کھا لیتا ہے اور جو ریورس ریمیٹنس کا چکر بنایا کہ پہلے آپ نے قانون میں رعایت دی کہ باہر سے جو پیسہ آئے گا ہم اس کا حساب ہی نہیں لیں گے، اور لوگوں نے کیا کیا کہ یہاں سے پیسے بھیجو اور پھر ریمیٹنسز بنا کے ان پیسوں کو حلال کر لو۔ کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور کیا عمران خان صاحب اس بات کا حساب دیں گے کہ عارف نقوی سے کس طریقے سے وہ غیر قانونی فنڈنگ اپنی پولیٹیکل کروا رہے تھے، اور پھر پاکستان کے FIA کے چیف یہ کہتے ہیں کہ ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ ان کو فائدہ پہنچایا جائے، اور شاید پہنچایا بھی گیا۔ کیا وہ بتائیں گے کہ کس طرح ایک پراپرٹی ڈیلر سے انہوں نے 50 ارب روپے کا فائدہ ان کو دیا قومی خزانے سے، اور پھر 4 ارب کی ان سے زمین لے لی؟ کیا مجھے یہ بتائیے زرداری صاحب کو کسی نے پکڑا کہ سینکڑوں ارب روپے کی زمین کس طریقے سے انہوں نے مفتی ایک پراپرٹی ڈیلر کو دے دی تھی؟ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس بندے سے تو پیسے لینے کا اہتمام کر دیا، لیکن اس کو کیا زمین دینے والے سے پوچھا؟ کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ اسی طریقے سے کھیل تھا، کھیل ہے، کھیل رہے گا۔ جس ملک میں صرف 8% GDP کا ٹیکس میں جمع ہوتا ہو، جس میں لوگ تعلقات سے پیسے بناتے ہوں، اور عمران خان صاحب کی ایک اور بات آپ یاد کر لیجئے کہ عمران خان صاحب کو شوگر ملوں نے الیکشن لڑوایا، اور عمران خان حکومت میں آئے تو پہلے 2 سال میں ان کی اپنی حکومت کی کیلکولیشن کے مطابق ان شوگر ملوں نے 250 ارب روپیہ ناجائز بنایا۔ ایک آدمی بھی نہیں پکڑا گیا، ایک سے بھی حساب نہیں لیا۔